إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون۔ تمام قسم کی تعریفات، توصیفات، کبریائی و بڑائی اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم تمام بنی نوع انسانیت کی تخلیق بخشی، اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد ہم کو اور آپ کو یوں ہی بے مطلب کا، بے مصرف کا نہیں چھوڑا، بلکہ ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء اکرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام پر، خصوصاً ہمارے نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم دوستو، ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت ساری برائیاں پائی جاتی ہیں اور اللہ رب العالمین نے حرام اور حلال کے درمیان میں کچھ فرق رکھا ہے۔ حلال چیزیں ہیں، اللہ رب العالمین نے اختیار دیا ہے، انسان چاہے تو کرے چاہے چھوڑ دے، لیکن حرام چیزوں پر اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی ہے، حرام چیزوں سے منع کیا ہے، حرام چیزوں سے روکا ہے۔ اور معاشرے کے اندر، سماج کے اندر یا ہماری زندگی میں کچھ ایسے اعمال ہیں، کچھ ایسے ناجائز اور حرام چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم اور آپ معمولی سمجھتے ہیں، جن کی طرف ہمارا اور آپ کا تصور بھی نہیں جاتا ہے کہ ہم اور آپ جو کر رہے ہیں کہیں گناہ میں تو مرتکب نہیں ہو رہے ہیں، گناہ کا کام تو نہیں کر رہے ہیں، یہ گناہ تو نہیں ہے، یہ غلط کام تو نہیں ہے، حرام و ناجائز تو نہیں ہے، ہمارا تصور بھی وہاں نہیں جاتا ہے۔ تو آج آپ کے سامنے انہی چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کرنے کی، رکھنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ یہ کہ حرام چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، وہ حرام چیزیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، کمتر سمجھتے ہیں، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جن باتوں کا ہمیں علم ہی نہیں ہوتا ہے، جن کی طرف ہمارا تصور بھی نہیں جاتا ہے، ہماری سوچ بھی نہیں جاتی ہے کہ ہم جو کام کر رہے ہیں یہ حرام اور ناجائز ہو سکتا ہے، حرام اور ناجائز ہے، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا وہم و گمان بھی نہیں جاتا ہے۔ جیسے معاشرے کے اندر شرکیہ الفاظ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ دیکھیے اوپر والے پر میرا بھروسہ ہے اور اوپر والا میرا حامی اور مددگار ہے، نیچے آپ ہمارے حامی اور مددگار ہیں۔ اوپر والا اللہ رب العالمین ہماری مدد کرتا ہے، نیچے آپ ہماری مدد کرتے ہیں۔ یا یوں آدمی کہتا ہے اللہ پر میرا بھروسہ ہے اور آپ پر میرا بھروسہ ہے، یا آدمی یوں کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرے ساتھ ایسا کیا اور آپ نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ آدمی یوں کہتا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین نے چاہا، اللہ رب العالمین نے چاہا اور آپ نے چاہا تو یہ کام ہو گیا۔ کہتا ہے نا، معاشرے کے اندر، سماج کے اندر لوگوں کی زبان پہ اس طرح کی باتیں آتی ہی نہیں آتی ہیں، آتی ہیں، لوگ ایسا کہتے ہیں۔ اب تھوڑا سا فرق ہے، اگر اس آپ کی جگہ، تمہاری جگہ کو ہٹا کر کے آپ پھر لگا دیں کہ اللہ رب العالمین نے چاہا پھر آپ نے چاہا، تو بات بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی
پھر آپ نے میری مدد فرمائی، بات بن جائے گی۔ اللہ رب العالمین پر میرا بھروسہ ہے، پھر آپ پر میرا بھروسہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے میری مدد فرمائی، پھر آپ نے میری مدد فرمائی۔ اگر پھر لگا دیتے ہیں تو بات بن گئی، آپ شرک میں مبتلا نہیں ہوئے، شرکیہ الفاظ آپ کے زبان سے ادا نہیں ہوئے، اس گناہ سے آپ بچ گئے۔ ورنہ اگر آپ کی سوچ، آپ کی فکر یہ ہو اور آپ کی زبان سے اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں کہ آپ نے چاہا اور اللہ رب العالمین نے چاہا، آپ نے چاہا تو میرا یہ کام ہو گیا، اگر آپ نہیں ہوتے تو یہ کام میرا نہیں ہوتا، وہ تو اچھا ہوا کہ آپ آ گئے، نقصان ہونے سے میرا بچ گیا، میں بچ گیا۔ اس طرح کے الفاظ سے اپنے آپ کو ہمیشہ بچانا چاہیے۔ اور اسی میں ایک چیز اور شامل کر لیتے ہیں لوگ، ایک اور گناہ کرتے ہیں، وہ یہ کہ زمانے کو برا کہتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ بڑا منحوس ہے، زمانہ بڑا خراب ہے، زمانہ ہمارے مخالفت میں جا رہا ہے، ہائے رے زمانہ تجھے کیا ہو گیا ہے، تو مجھے ہی نقصان پہنچاتا رہتا ہے، ہائے زمانے کی یہ گردش، ہائے زمانے کا بدلاؤ، ہائے یہ زمانہ تو میرے پیچھے ہی پڑا ہوا ہے، وہ پتہ نہیں کیا بات ہے، کیا بتاؤں، آج کا پورا دن میرا خراب گیا، اور آج کا دن تو میرے لیے منحوس دن تھا، آج کا دن تو میرے لیے سمجھ لیجئے کہ بالکل چین سکون میرا چھین لیا تھا، آج کا دن میرے لیے بالکل بہتر نہیں تھا، آج تو میں دن بھر بیٹھا تھا، یہ دن میرا اتنا خراب دن تھا کہ آج ایک کسٹمر بھی میرے پاس، ایک گراہک بھی نہیں آیا۔ کہتے ہی نہیں کہتے؟ ہمارے معاشرے کے اندر، سماج کے اندر تاجر لوگ، بزنس مین لوگ اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس طرح کے الفاظ اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں اور شرکیہ الفاظ بولتے ہیں، اور ہمیں اس بات کا تصور بھی نہیں ہوتا، اس بات کی فکر بھی نہیں ہوتی، جانکاری بھی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو جوڑ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور کو ساجی اور ہمسر بنا رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور پر بھروسہ اور توکل کر رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی اور سے مدد مانگ رہے ہیں، ہم اللہ رب العالمین کے ساتھ ساتھ کسی اور پر اعتماد یقین میرا بنا ہوا ہے، اس بات کا مجھے تصور بھی نہیں ہوتا، میری سوچ، میری فکر بھی نہیں جاتی میرے بھائیوں۔ اس لیے اس طرح کے الفاظ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ زمانے کو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو گویا کہ اللہ رب العالمین کو گالی دے رہا ہے، اللہ رب العالمین ہی زمانے کی تبدیلی، زمانے کو بدلنا اللہ رب العالمین کا ہی کام ہے۔ موسم کی چینج جو ہوتی ہے، جو بدلاؤ ہوتا ہے، سردی گرمی جو آتی ہے، دھوپ چھاؤں جو ہوتا ہے، تیزی اور کمی جو ہوتی ہے، بارش جو ہوتی ہے، اور بھی جتنے بھی مسائل ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین کے اختیار میں ہے، اللہ رب العالمین کے قبضے قدرت میں ہے، اور کسی کی مجال نہیں ہے کہ کوئی ایسا کر سکے اللہ رب العالمین کے علاوہ، کسی کو اختیار ہی اللہ رب العالمین نے دے دیا ہے۔ تو اس لیے اپنی زبان سے کبھی ہم زمانے کو برا نہ کہیں۔ وقت تھوڑا سا میرا ساتھ دیتا رہا، اچھائیاں میرے ساتھ ہوتی رہی، میرے مسائل اچھے سے حل ہوتے رہے، میرا کاروبار اچھے سے چلتا رہا، میرے گھروں میں خوشحالی رہی، خوشحالی میرے گھر میں رہی، سب کچھ اچھے سے چلتا رہا، ساری چیز کی فراوانی رہی، ہم خوش رہے، تھوڑی سی دشواری آ گئی، تھوڑی سی پریشانی کیا آ گئی، ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارا اور آپ کا امتحان لینا چاہ رہا ہو، ہم کو اور آپ کو آزمانا چاہ رہا ہو، لیکن ہم اور آپ نروس ہو گئے، ہم اور آپ فوری طور پر اپنے آپ کو ہم نے بدل دیا اور ہم گلے شکوے کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین کے تعلق سے جو ہماری سوچ ہے، اس سوچ کو ہم نے بدل دیا، اس سوچ کو ہم نے تبدیل کر دیا۔ ہمارا جو بھروسہ ہونا چاہیے، اس بھروسے میں ہم نے اپنی کمزوری پیدا کر دی۔ جو اعتماد اور یقین ہونا چاہیے، اس اعتماد اور یقین میں میں نے کمزوری پیدا کر دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنے زبان سے ایسے الفاظ نکالیں جس سے میرا رب خوش ہوتا ہو، جس سے میرا رب راضی ہو جائے، جس سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالیں۔ ایسے الفاظ نہ نکالیں جو شرکیہ الفاظ ہوں، جس سے اللہ رب العالمین کی ناراضی کا سبب بنے۔
اور معاشرے میں اس طرح کی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں، آدمی سمجھتا نہیں ہے، معاشرے میں یہ باتیں عام ہوتی ہیں اور لوگوں کی زبانوں پر گردش کرتی رہتی ہے، لوگوں کی زبانوں پر عام طور سے باتیں آتی رہتی ہیں، لوگ زمانے کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں، دن کو لوگ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، وقت کو لوگ برا بھلا کہتے رہتے ہیں، تو یہ غیر مناسب الفاظ ہوتے ہیں، یہ ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو ہم کو اور آپ کو حرام اور ناجائز کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں، شرک کی طرف لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیشہ اپنی زبان سے جو بات نکالیں اس کو ناپ تول کر کے نکالیں اور یہ سوچیں کہیں ایسا تو نہیں ہے حرام اور ناجائز کی طرف تو میری بات نہیں جا رہی ہے، شرک کے الفاظ کی طرف تو نہیں جا رہی ہے، ایسے لفظ میرے زبان سے تو نہیں نکل رہے ہیں۔ اسی طرح سے ہم معمولی سمجھتے ہیں، نماز میں چوری کرتے ہیں، نماز میں چوری کرتے ہیں اور ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ اگر نماز میں کوئی چوری کرتا ہے، رکوع اور سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتا ہے، رکوع میں اس کی پیٹھ بالکل برابر نہیں ہوتی ہے، رکوع اس کا صحیح سے نہیں ہوتا ہے اور سجدہ اس کا صحیح سے نہیں ہوتا ہے، ساتھ اعضاء پہ سجدہ ہونا چاہیے اور قیام بھی صحیح سے نہیں کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے سامنے سیدھا کھڑا ہوں، دونوں پیروں پر زور دے کر کے کھڑا ہوں، ایک آدمی ہے یوں کھڑا ہوتا ہے، اگر عذر نہیں ہے، میں نے دیکھا ہے نمازوں میں لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں، اگر نماز میں کوئی ایسا کھڑا ہوتا ہے کہ دونوں پیروں پر زور دے کر کے نہیں کھڑا ہوتا ہے، الا کہ اس کو کوئی عذر ہو، الگ بات ہے، عذر نہیں ہے، صحیح ہے، درست ہے، تندرست ہے، تو اگر وہ اس طرح سے کھڑا ہوتا ہے تو نماز میں چوری کر رہا ہے، نماز میں کوتاہی کر رہا ہے، نماز میں لاپرواہی کر رہا ہے۔ اور دیکھنے میں آتا ہے قیام لوگ صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، اب کھڑے ہوتے ہیں تو کبھی داڑھی کھجلاتے ہیں، کبھی ناک میں انگلی ڈالتے ہیں، کبھی سر کھجلاتے ہیں، تو کبھی وہ نیچے دیکھتے ہیں، کبھی اوپر دیکھتے ہیں، کبھی گھڑی دیکھتے ہیں، تو یہ عام طور سے تھوڑا سا بات کڑوی ہوگی لیکن سچ ہوگی، صحیح ہوگی۔ ہماری جماعت میں خاص کر کے یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جب یہ نماز میں ہم لوگ کھڑے ہوتے ہیں تو ساری حرکتیں ہم کو یاد آتی ہے، الا کہ بہت کم لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں ظاہری طور پر، باقی خشوع اور خضوع کا جو معاملہ ہے وہ دل سے ہے، آپ کے دل کے اندر جھکا ہونا چاہیے۔ ایک آدمی جھکا چلا جا رہا تھا، وہ جھکا چلا جا رہا تھا، پتہ یہ چلا کہ وہ اس لیے جھک رہا تھا کہ گویا کہ خشوع اور خضوع اختیار کر رہا تھا، تو اس سے منع کیا گیا نہیں، خشوع یہ نہیں ہے کہ تم اپنے آپ کو جھکاتے چلے جاؤ، خشوع یہ ہے کہ تمہارے دل کے اندر عاجزی اور انکساری ہو، تمہارے دل کے اندر جھکاؤ ہو، تمہارے دل کے اندر تقویٰ ہو، تمہارے دل کے اندر اللہ رب العالمین کا خوف اور دہشت ہو، اللہ رب العالمین کا ڈر تمہارے دل کے اندر ہو، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ لیکن نماز کے لیے قیام کا کرنا ضروری ہے، قیام آپ کا سیدھا ہونا چاہیے، درست ہونا چاہیے، کہ آپ کھڑے ہیں، قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں، تو آپ کے کھڑے ہونے کی جو ہیبت ہے، کھڑے ہونے کا جو طریقہ، جو انداز ہے، ظاہری طور پہ آپ کا بالکل درست ہونا چاہیے، صحیح ہونا چاہیے۔ اب آپ کھڑے مثال کے طور پہ ایسے کھڑے ہیں، نارمل کھڑے ہیں، عاجزی انکساری یہاں سے ہونا چاہیے، آپ کی باڈی لینگویج بھی یہ بتا رہی ہو کہ میں کسی کے سامنے کھڑا ہوں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، نادم شرمندہ ہو کر کے کھڑا ہوں، آپ کی باڈی لینگویج بھی یہ بتا رہی ہو، آپ کا جسم بھی یہ بتا رہا ہو، دل کے ساتھ ساتھ۔ اب نہیں اکڑ کر کے کھڑے ہو گئے، بہت سارے لوگ ہمارے بھائی ایسے کھڑے ہوتے ہیں اور بدنامی کا سبب بنتا ہے، بہت سارے لوگ یوں کھڑے ہوتے ہیں اور لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ٹانگوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ہماری نیت کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی ہمارے کھڑے ہونے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ نہیں، یہ انداز نہیں ہونا چاہیے، میانہ روی ہونا چاہیے، آپ کے کاندھوں کی جو لائن ہے اس لائن کے حساب سے آپ کا قدم بھی ہونا چاہیے۔ اب یہاں کھڑے ہیں، بات درست سمجھ میں آتی ہے، بابا نے پھیلا دیا، درست بات سمجھ میں نہیں آتی، صحیح نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ کا کھڑا ہونے کا انداز بالکل جھکا ہو، عاجزی انکساری ہو، بار بار الا کہ کوئی عذر ہو، آپ کو کھجلی ہو رہی، ٹھیک ہے، چھوٹ ہے، آپ کھجلا لیں، آپ اپنے ہاتھ کو چلا دیں، کوئی چیز آ کے بیٹھ گئی بھگا دیں، بات سمجھ میں آتی ہے۔ مستقل آپ کا ہاتھ حرکت کر رہا ہے، مستقل آپ حرکت کر رہے ہیں نماز میں، یوں محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں کہ یہ کھیل رہے ہیں، تو پھر اس طرح کی نماز میں گویا کہ آپ چوری کر رہے ہیں۔ ایک حدیث کے مطابق وہ نماز آپ کی درست نہیں ہوتی، دوسرے حدیث کے مطابق آپ کی نماز آپ کے منہ پر لپیٹ کر کے مار دی جاتی ہے، تیسرے حدیث کے مطابق آپ نے نماز میں چوری کی، اور اسلام میں چوری حرام ہے، اسلام میں چوری نہیں ہے، اسلام میں چوری
نہیں ہے، لیکن دیکھنے میں آتا ہے لوگ نمازوں میں چوری کرتے ہیں، رکوع صحیح طریقے سے نہیں کرتے ہیں، صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں، رکوع میں جلدی جھکتے ہیں، امام صاحب اٹھ چکے ہوتے ہیں، رکوع سے اٹھ چکے ہوتے ہیں، گویا کہ ان کے صاحب کو سب محسوس ہو کرتے ہیں، محسوس کیا اس عمل کو یہ سمجھتے ہیں میں نے جو عمل کیا ہے میری رکعت بھی مل گئی، میری نماز بھی ہو گئی، اللہ کی نہ ان کو رکوع صحیح سے ملا نہ ان کی نماز درست ہوئی، لیکن وہ سمجھتے ہیں میری نماز ہو گئی، بھاگتے دوڑتے ہوئے آئے، ہانپتے ہوئے آئے، رکوع میں گئے اور گویا کہ ان کی نماز ہو گئی۔ سجدہ صحیح طریقے سے نہیں کرتے۔ اب ناک پڑی ہے تو پیشانی نہیں پڑی ہے، پیشانی پڑی ہے تو ناک نہیں پڑی ہے، دونوں کا ٹکنا زمین پر ضروری ہے۔ اگر دونوں میں سے کوئی ایک اٹھتا ہے تو آپ کا سجدہ نہیں ہوتا ہے، اب آپ کا پیر درست نہیں ہوتا ہے، پتہ چلا آپ رکوع میں ہے، اماموں تک کو میں نے دیکھا ہے رکوع میں ہے، اوپر سے پیر نیچے سے پیچھے سے پیر اٹھا ہوا ہے، ناک کی پیشانی جو ہے زمین پہ پڑ ہی نہیں رہی ہے۔ میرے بھائی، سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، اور ان گناہوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہ کوئی گناہ نہیں ہے، حالانکہ یہ ناجائز اور حرام کام ہے، یہ گناہ ہے، ہم اس کو گناہ سمجھتے ہی نہیں اور اس کو معمولی سمجھ کر کے کرتے ہیں میرے بھائیوں۔ اس لیے نماز کو بالکل خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں، اور جب اللہ رب العالمین کے سامنے آپ کھڑے ہو تو یوں محسوس ہو رہا ہو، اس بات کے احساس آپ دلا رہے ہو کہ ہم اس رب کے سامنے کھڑے ہیں، ہم کو نہ ادھر ادھر دیکھنا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا اگر نماز کے اندر کوئی ادھر ادھر دیکھتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہیں اللہ رب العالمین اس کی بینائی کو سلب نہ کر دے، اس کی روشنی کو کہیں ختم نہ کر دے، اس کو کہیں اندھا اللہ رب العالمین نہ بنا دے جو نمازوں کے اندر ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ اس لیے نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھے، نماز میں چوری نہ کرے۔ اماموں کو بھی دیکھنے میں آتا ہے وہ بیچارہ مصلی میں کھڑا ہو گیا، کعبے کی طرف منہ کر لیا، اب اس سے کوئی مطلب ہی نہیں کہ مقتدی کیسا کھڑا ہے، کہاں کھڑا ہے، کس حالت میں کھڑا ہے، صحیح کھڑا ہے کہ نہیں کھڑا ہے، یا پیچھے مقتدی ہیں کہ نہیں ہے، اس کو اپنی ڈیوٹی سے مطلب ہے، وہ اپنی ڈیوٹی پورے کر رہا ہے۔ دیکھنے میں آتا ہے امام سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ تو سب درست کرواتا ہے، نہ سب پوری کرواتا ہے، نہ لوگوں کو صحیح سے کھڑا کرواتا ہے، وہ اپنا کام کرتا ہے، وہ حضرات لوگ اپنا کام کرتے ہیں، نماز ہو گئی، اس نے ڈیوٹی پورا کیا، یہ بھی آ کر کے اللہ رب العالمین کے ساتھ میاں احسان کر کے جا رہے ہیں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے اپنا کام دھندا سب چھوڑ کر کے مسجد میں تھوڑی دیر کے لیے آ گئے، احسان ہی تو کرنے آ رہے ہیں۔ آج مسلمان نماز پڑھتا ہے گویا یوں محسوس کرتا ہے، احساس دلاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ احسان کر رہا ہے۔ میرے بھائیو، آپ احسان نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنا فرض ادا کر رہے ہیں، اور اگر اس فرائض کے ادائیگی میں آپ کہیں سے ذرہ برابر بھی کوتاہی کرتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، تو بارہا میری زبان سے یہ بات نکلتی ہے، اکثر میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ اپنے ایمان کا خیر منائیے، آپ اپنے ایمان کا خیر منائیے کہ آپ کا ایمان صحیح سالم ہے کہ نہیں ہے۔ ہم تو معمولی سمجھتے ہیں نماز پڑھنا، نماز میں چوری، نماز میں کمی بیشی، نماز میں کوتاہی، نماز میں لاپرواہی، یہ تمام باتیں تو درکنار کی باتیں ہو گئیں۔ ہم نماز پڑھنے ہی نہیں آ رہے ہیں، مسجد میں ہی نہیں آ رہے ہیں۔ آپ اسی بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ اکثر یہ بات کہی جاتی ہے کہ جمعہ کے دن آپ خاص کر کے اذان سے پہلے مسجد میں آئیں، اور اذان سے پہلے آنا چاہیے۔ جمعہ کے دن صبح سے تیاری کرنا چاہیے۔ پہلے آنے کی فضیلت آپ کے سامنے اکثر بیان کی جاتی ہے، پہلے آنے کی تلقین کی جاتی ہے، اور آپ کو اس بات پر اکثر اکسایا جاتا ہے کہ آپ جمعہ کے دن کم سے کم پہلے آئیں۔ دیکھنے میں آتا ہے جماعت کے لوگ بھی پابندی سے مسجد کے اندر جمعہ کے دن بھی نہیں آتے ہیں، بہت محروم کی اور افسوس کی بات ہے میرے بھائیوں۔ یہ بات اکثر بارہا کہی جاتی ہے، لیکن جمعہ کے دن ہفتے میں ایک دن مجھے اس بات کا اثر میرے اوپر نہیں پڑتا کہ کم سے کم جمعہ کے دن ہم پابندی سے صبح جلدی مسجد میں آ جایا کریں، بہت جلدی نہ آئے، اذان سے پہلے کم سے کم آ جایا کریں۔ اس بات کی تلقین اکثر کی جاتی ہے، لیکن ہوتا یوں ہے، مولانا آپ بیان کرتے رہیے، آپ کا کام بیان کرنا ہے،
میرا کام سننا ہے اور اس کے بعد میری مرضی ہے، میں جیسا چاہوں گا ویسا کروں گا۔ آپ دروگا بنا کر تو بھیجے نہیں گئے ہیں، آپ تو زبردستی کر نہیں سکتے ہیں اور آپ کا اختیار بھی نہیں ہے، اور اگر آپ زبردستی کرنے کی کوشش کریں گے تو میں گریبان پکڑنے کی بھی صلاحیت رکھتا ہوں۔ میاں اس سوچ میں مت پڑنا کہ اگر آپ زبردستی کرو گے تو ہم آپ کا گریبان بھی پکڑنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ میاں مولانا صاحب، ہم آپ کا گریبان پکڑ لیں گے اگر زبردستی کرنے کی کوشش کرو گے۔ دروگا بنا کر کے آپ کو نہیں بھیجا گیا ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کو زبردستی مسجد میں بلانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی نماز پڑھوانے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی دین کی دعوت دینے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں زبردستی صحیح اور غلط کی تمیز کروانے والے؟ ارے مولانا صاحب، آپ اپنا کام کرتے رہیے، میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ آپ ہم کو کوئی معمولی سمجھتے ہیں کیا؟ آپ ہم کو کمتر سمجھتے ہیں کیا؟ میں بہت پڑھا لکھا ہوں، مجھے بہت علم ہے، مجھے ساری صلاحیت ہے، سارے مسئلے کا مجھے علم ہے۔ آپ کو دکھا کر کے نماز پڑھیں گے کیا؟ ہم آپ کو بتا کر کے نماز پڑھیں گے کیا؟ اس طرح کے الفاظ لوگوں کی زبان پر آتی میرے بھائیوں، اور یہ افسوس کا مقام ہوتا ہے، ڈرنے کا مقام ہوتا ہے کہ ایسے الفاظ سے ڈرنا چاہیے، اس طرح کی باتیں کرنے سے ڈرنا چاہیے۔ میاں مسجد میں آؤ گے تو اپنا فائدہ کرو گے، نماز پڑھو گے تو اپنا فائدہ کرو گے، حرام اور حلال کی تمیز کرو گے تو اپنا فائدہ کرو گے۔ مولوی کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، اس مولوی کا فائدہ ہوگا جس کو کچھ طمع ہوگی، جس کو کچھ لالچ ہوگی، جس کو کچھ چاہت ہوگی، جو کچھ آپ سے چاہتا ہوگا، اس مولوی کو ہوگی جس کو دنیا کی حرص اور لالچ ہوگی۔ مجھے اللہ کا شکر احسان کرم ہے، کچھ نہیں چاہیے آپ سے، اللہ رب العالمین مجھے نیکیاں کرنے کی توفیق دے، یہی میرے لیے سب سے بڑی بات ہے۔ میاں آپ اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ کچھ مولانا صاحب کا فائدہ ہو جائے گا۔ اور ایک بات سن لیجئے، وقت ہو رہا ہے کہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں جس گناہ کو، وہ یہ کہ ہاں نماز کے سلسلے میں بتا رہا تھا تو آپ نے وہ واقعہ بارہا سنا ہوگا۔ ابو عبداللہ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو نماز پڑھائے، نماز پڑھانے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہے اور دیکھا کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے نماز پڑھنے کا انداز یوں ہے جیسا کہ کوا ٹوٹ مارتا ہے، جلدی جلدی دانے کو چگتا ہے، یا گوشت پر ٹوٹ مارتا ہے، یا خون پر ٹوٹ مارتا ہے، اس طرح سے وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھو اس نمازی کو، اللہ کی قسم اگر اس کی موت اسی حالت میں آ گئی تو امت محمدیہ پر اس کی موت نہیں ہوگی، نہ جانے کس پر موت اس کی ہوگی۔ اگر اسی حالت میں اسی انداز سے یہ نماز پڑھتا رہا اور اگر مر کر کے چلا گیا، اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو پتہ نہیں امت محمدیہ پر وہ مرے گا یا کسی اور مذہب پر دھرم پر جا کر کے مرے گا۔ جس طرح سے کوا ٹوٹ مارتا ہے خون کے اوپر، اس طرح سے نماز میں وہ ٹوٹ مار رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز میں کوتاہی قطعی طور پر نہیں کرنا چاہیے۔ سب سے بڑا چور اس کو بتایا گیا ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے، اور بتایا گیا اس کی نماز نہیں ہوتی، اور یا تو اس کے منہ پر لپیٹ کر کے نماز مار دی جاتی ہے یا وہ اس کو چور قرار دیا جاتا ہے، اور اسلام میں چوری نہیں ہے، چوری حرام ہے۔ اس لیے نماز میں قطعی طور پر چوری نہ کریں۔ اور وہ مشہور حدیث بھی آپ نے سنا ہوگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ آیا نماز جلدی جلدی پڑھنے لگا، رکوع اور سجود جلدی جلدی کرنے لگا، اب وہ نماز جلدی جلدی پڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، سلام کرتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 مرتبہ آپ نے اس کو واپس کیا، اس لیے واپس کیا تھا کہ اس کے نماز میں خشوع اور خضوع نہیں تھا، نماز اطمینان کے ساتھ نہیں پڑھ رہا تھا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نماز ہمیشہ اطمینان اور سکون کے ساتھ پڑھیے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیے۔ عام طور سے ہماری جماعت میں یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے، اکثر دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ہماری حرکت شروع ہو جاتی ہے، اب داڑھی میں بھی ہاتھ جاتا ہے، سر پہ بھی ہاتھ جاتا ہے، کھجلی بھی شروع ہو جاتی ہے، ہم منہ میں بھی ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں، اوپر بھی دیکھتے ہیں، نیچے بھی دیکھتے ہیں، ہم پتہ نہیں کیسی کیسی حرکتیں کرتے ہیں نماز کے اندر اور سمجھتے ہیں بہت احسان کر رہے ہیں۔ اس لیے اپنی نماز کو سنوار کر کے، سنبھال کر کے، بنا کر کے اچھے انداز سے اپنی نماز کو آپ پڑھیے، اور یوں محسوس کریے کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے میری زندگی کی آخری نماز ہو، اس کے بعد مجھے نماز پڑھنے کی توفیق نہ ہو، اس کے بعد مجھے نماز نہ ملے۔
آپ کے دل کے اندر یہ تصور، یہ سوچ ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ اب ممکن ہے، کیونکہ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اب مجھے نماز ملے گی، گویا کہ میری یہ آخری نماز ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ اگر اس نماز میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس نماز میں چوری ہو رہی ہے، اس نماز میں لاپرواہی ہو رہی ہے، اور اس نماز میں خشوع اور خضوع اٹھ رہا ہے، تو میرے بھائیوں خشوع اور خضوع اٹھ رہا ہے، سلام دعا بعد میں کر لیجئے گا۔ اس حالت میں سلام دعا درست نہیں ہے، اس حالت میں سلام دعا درست نہیں ہے، یہ بات بھی بارہا کہی گئی ہے۔ سلام دعا آپ بعد میں کر سکتے ہیں، باہر نکل کر کے کر سکتے ہیں، قطعی طور پہ بات درست نہیں ہے کہ خطبے کے درمیان میں آپ کسی طرح کی کوئی حرکت کریں۔ مصافحہ اور حال چال خیریت آپ باہر لے سکتے ہیں، مل جائے گی انشاءاللہ۔ تو نماز کو ہمیشہ سنوار کر کے، سنبھال کر کے، بنا کر کے پڑھیے۔ انہیں معمولی گناہوں میں، جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ناجائز اور حرام وہ گناہ ہوتے ہیں، وہ کام ہوتے ہیں، اور بھی کچھ چیزیں ہیں۔ وقت میرا ساتھ نہیں دے رہا ہے، انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو آپ کے سامنے اسی موضوع پر، اسی ٹاپک پر آپ کے سامنے بات بیان کی جائے گی کہ اور بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، الا کہ وہ چیزیں ناجائز اور حرام ہوتی ہیں، وہ چیزیں گناہوں کا سبب بنتی ہیں، وہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے زندگی رہی تو اس بات کو آگے بڑھایا جائے گا، بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین تو ہم کو کبائر اور صغائر سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین جو گناہ ہم سے جان بوجھ کر کے ہوتے ہیں، جو انجانے میں ہوتے ہیں، جن کی طرف میرا تصور، میری سوچ، میری فکر بھی نہیں جاتی ہے، اللہ رب العالمین تو اپنے توفیق سے ان گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین آ کر حقیقت میں دیکھا جائے، واقعی میں دیکھا جائے، صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو ہم دین سے بہت دور ہیں، دین سے بہت دور ہے۔ دین ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں، اسلام ہماری زندگیوں میں ہے ہی نہیں۔ اللہ رب العالمین صحیح معنوں پہ دین اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم کو پکا سچا نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو فرائض کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین فرائض میں جو کوتاہیاں ہوتی ہیں، جو لاپرواہیاں ہوتی ہیں، ہم جو سستی اور کاہلی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کوتاہیوں کو، ان لاپرواہیوں کو، اللہ رب العالمین اس سستی کاہلی کو میری زندگی سے دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کلی کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو لوگ پریشان ہیں، کسی بھی حال میں پریشان ہیں، کسی پریشانی کی حالت میں مبتلا ہے، اللہ رب العالمین ان پریشانیوں سے ان کو نجات عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین بے نمازی ہیں تو انہیں نمازی بنا دے۔ اللہ رب العالمین بے دین ہیں تو انہیں دیندار بنا دے۔ اللہ رب العالمین تو اپنا خوف، اپنا روب، اپنا دبدبہ، اپنے ڈر، اپنی دہشت میرے دلوں کے اندر پیدا فرما دے۔ اللہ رب العالمین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین علم نافع عطا فرما۔ اللہ رب العالمین حلال رزق کمانے کی، کھانے کی، بچوں کو کھلانے کی، تو اپنے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العالمین اسی طرح سے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اللہ رب العالمین ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جو اللہ رب العالمین تیرے یہاں قبولیت، اللہ رب العالمین جس کو تو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین ایسے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما جو تو قبول فرما لے۔ اللہ رب العالمین جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو ایمان بالخیر پہ ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔